سلام علی بیٹے کاظم، پانی لاؤ جلدی. جی بابا جان. آرام سے میرے بیٹے، آرام سے، زیادہ زور مت لگاؤ میرے بچے. یہ لیجیے بابا جان، پانی پلائیے. پانی پی لو میرے بیٹے. صلوات اللہ علی الحسین. اللہ جانے کب اس بیماری سے چھٹکارا ملے گا، کب سکون کی صبح شام ہوگی. مجھے تو لگتا ہے یہ بیماری ہی میری موت کا سبب بن جائے گی. نہیں میرے بیٹے، مایوسی کفر ہے. خدا پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں تمہیں جلد شفا مل جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ وہی جہاں روز جاتا ہوں اپنی قسمت آزمانے، کام پر جا رہا ہوں بابا جان. اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بہتر ہے گھر میں ہی آرام کر لو. نہیں بابا جان، ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنا ضروری ہے. اگر گھر بیٹھ گئے تو جو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوگی. اچھا بابا، خدا حافظ. خدا حافظ. نہ جانے کب یہ تنگ دستی ختم ہوگی، کب یہ بیماری رواں ہوگی. پروردگارہ مجھ پر رحم فرما. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہے. کہیے کیسے آنا ہوا؟ بڑا زبردست سودا ہے، صرف 1 مہینے میں 5 گنا اضافہ ہونا ہی ہونا ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ سچ؟ بے شک. کتنا مال ہے؟ لگ بھگ 1000 بوریاں حضور. اور اگر آپ ہاں کریں تو راتوں رات آپ کے گودام میں رکھوا بھی دوں گا. قلت کی وجہ سے لوگ اسے زیادہ سے زیادہ چاہیں گے اور پھر آپ اپنے داموں پر اسے بیچ دیجیے گا. حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. ہاں ہاں حسین، کیوں نہیں، کہو کیا بات ہے؟ یہ جناب جو تجویز پیش کر رہے ہیں اس میں بھلے ہی آپ کا منافع ہو، لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے اور ایسا کرنا بالکل جائز نہیں. چپ! اب تم ہمیں سکھاؤ گے شریعت؟ یہ کاروبار ہے، کاروبار. یہاں یہ سب دیکھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. جا اپنے کام سے کام رکھو. مزدور ہو، مزدور رہو. یہی وجہ ان کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی. بڑے ایمانداری کے لقمے کھانے والے. امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کا جز ہے اور میں یہی کر رہا تھا. معافی چاہتا ہوں. حسین، ہم تمہاری صلاح کی قدر کرتے ہیں. تم ہمارے لیے ایک معتبر، باعزت اور بھروسے مند شخص ہو. تمہارا شکریہ. معافی چاہتا ہوں. میں فی الحال اس سودے سے مطمئن نہیں ہوں. کوئی اور سودا ہو تو پیش کرے. فی الحال تو یہی ہے حضور، لیکن آپ بہت بڑے منافع کو ٹھکرا رہے ہیں. بعد میں نہ کہیے گا کہ ہم نے اطلاع نہ دی. اللہ رازق ہے بھائی، اور امام زمان علیہ السلام کی سرپرستی ہر وقت شامل حال ہے. کون سا قدم کہاں رکھنا ہے وہ بہتر جانتے ہیں. ہمارا یہ کاروبار تو انہی کے حوالے ہے. جی حضور، بہتر ہے. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. خدا حافظ. حضور
آپ کی ساری بوریاں رکھ دی ہیں۔ حسین میرے بھائی تمہارا شکریہ، میں تو بس دنیا کی لالچ میں آ ہی گیا تھا، اگر تم مجھے اس میں مدہوش ہونے سے ذرا قبل میرا شانہ نہ ہلاتے تو شاید میں غرق ہو کر اپنے امام علیہ السلام کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہوتا۔ تمہارا شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا دینی فریضہ تھا، اور یہ ہر اس شخص کا فریضہ ہے جو اپنے دینی بھائی کو گناہ سے مرتکب ہونے سے روکے۔ اچھا، معافی چاہتا ہوں، کام ختم کرنے میں تاخیر ہو گئی، اگر آپ چاہیں تو میری اجرت بھی کم کر سکتے ہیں۔ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہو؟ رکو، یہ لو تمہاری رقم، اور یہ پوری اتنی ہی ہے جتنی طے پائی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، رکھو بس۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم حسین، وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ کیا بات ہے، کچھ نحیف نظر آ رہے ہو؟ جی آگا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، یہ کھانسی کی وجہ سے بڑی کمزوری ہے۔ کسی اچھے طبیب کو دکھایا ہے؟ جی، علاج تو چل رہا ہے، لیکن کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دے رہا۔ گھبراؤ نہیں، اللہ بہترین طبیب ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، ہر دوا میں شفا اسی شافی کے سبب ہے، اور جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تم ایک متقی اور با اخلاق شخص ہو، یہ ضرور تمہاری درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ انشاءاللہ۔ ویسے پیچھے اس دروازے کے سامنے کسی کا انتظار کر رہے تھے؟ نہیں آگا، کہاں؟ ارے اتنا گھبرا کیوں گئے؟ میں نے کوئی ایسا سوال تو نہیں کیا جس سے تم گھبرا جاؤ، آخر بات کیا ہے بتاؤ۔ آگا، آپ تو میری تنگ دستی اور بیماری سے واقف ہے، یہ میری ظاہری کیفیت ہے، لیکن میری باطنی حسرت بھی ہے جس کا آج تک میں نے کبھی کسی سے اظہار نہیں کیا۔ باطنی حسرت، وہ کیا ہے بتاؤ مجھے۔ دیکھو بیٹا حسین، اس علاقے میں نے کئی سال خدمت انجام دی ہے، تم لوگوں کو تولد سے لے کر جوانی کے عالم میں قدم رکھتے دیکھا ہے، بتاؤ مجھے، تم مجھے اپنے والد کی طرح سمجھو۔ دراصل بات یہ ہے، جعفر صاحب جو میرے ہمسائے ہیں، ان کی ایک دختر نیک ہے جن کے بارے میں کافی سن رکھا ہے، نیک سیرت اور پاکیزہ کردار خاتون ہے، میں ان سے شادی کی حسرت رکھتا ہوں، لیکن کیا؟ خوف ہے کہیں ان کے والد اس رشتے کو قبول نہ کرے۔ کیوں؟ کیا تم شیعہ نہیں ہو؟ بات شیعہ ہونے کی نہیں ہے، بات فقر کی ہے، بات تنگ دستی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیماری۔ بیٹا حسین، فقر و فاقہ ایک نعمت ہے، اگر قناعت و توکل کے ساتھ ہو، اللہ کے ہاتھ میں کشائش رزق ہے جو چشم زدن میں رزق کے معاملات کو تبدیل کر سکتی ہے۔ بے شک۔ رہی بات تمہاری بیماری کی، تو کوئی ایسی متصل بیماری نہیں جو تم سے کسی اور کو لاحق ہو یا اس کے سبب تم سے پرہیز کیا جائے۔ میں تمہیں اور انہیں دونوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہوں، لہٰذا میں خود اس بات کی پیشکش ان کے سامنے کروں گا، انشاءاللہ میری پیشکش رائگاں نہیں جائے گی۔ نہیں جناب، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نئی پریشانی کھڑی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، اطمینان رکھو، اب تم یہ مجھ پر چھوڑ دو اور اپنے کام پر جاؤ، انشاءاللہ بعد میں ملتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ آ گئے میرے بیٹے، کیسا رہا آج کا دن؟ کچھ خاص نہیں بابا جان، اکثر دکاندار تجارت کے سلسلے سے سفر پر ہے اور بازار میں خریداروں کی خاص آمد و رفت بھی نہیں ہے۔ یہ لیجئے بابا جان، دیکھیے
اس سے کیا انتظامات ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر میرے بیٹے، وہی رازق ہے۔ خدا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس میں برکت عنایت فرما۔ الہی آمین۔ اچھا بیٹے، اب تم آرام کرو، ہم بازار جا کے کچھ لے آتے ہیں۔ جی بابا جان۔ بھائی جان، ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو کاظم؟ ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے، کیا نہیں دیکھا جاتا ہے؟ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، پورے گھر کا بوجھ آپ اکیلے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ میں بھی کام کر سکتا ہوں۔ نہیں کاظم نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں اپنی حالات کی بنا پر علم کے میدان سے دور رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ جاؤ اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ مجھے ذرا ایک گلاس پانی پلا دینا۔ جی بھائی جان۔ یہ لیجئے۔ شکریہ۔ السلام علی الحسین۔ یا اللہ، پتہ نہیں میں کس گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے پیر تک کے عمر نے سفر اختیار کر لیا ہے۔ نہ ٹھیک ذریعہ معاش ہے، نہ ہی ازدواجی زندگی کے آغاز ہونے کے آثار۔ میں کیا کروں؟ چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں، میں کیا کروں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ پروردگارا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن تو ہی بتا میں کس طرح اس تنگ دستی سے چھٹکارا پاؤں، میں کس طرح اس بیماری سے نجات پاؤں۔ پروردگارا، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ ہو تو تم یہاں ہو؟ ذرا دیکھو تو انہیں، ان کی شان و شوکت دیکھ کر مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ حضور، آپ کی سواری نہیں نظر آ رہی، اور یہ آپ کے خادم ہیں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح مجھے ذلیل نہ کیجیے، خدا کا خوف رکھیے۔ ہاں، میں خدا کا خوف رکھوں، اور تم جس کی حیثیت میرے نوکروں جیسی نہیں، میری بیٹی سے شادی کرنے کے خواب دیکھے۔ اوفو، ذرا دیکھیے تو، منظر عام پر تبلیغ کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور یہاں چپ چپ کے کون سا نیک کام انجام دیا جا رہا ہے؟ ہاں، مانا کہ میں تنگ دستی کا شکار ہوں، لیکن آپ کی طرح دولت اور شہرت کے غرور سے خود کو آراستہ نہیں کیے ہوئے ہوں۔ خدا کا خوف ہے میرے دل میں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میری زندگی کی درسگاہ ہے۔ مجھ پر تیری یہ بناوٹی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ تیری اتنی ہمت کہ تم مجھے تعلیم دے؟ اے، اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ یہ سارے سبق بھول جائے۔ مارو اسے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہٹو ایسے، ہٹو ہٹو۔ حسین، جعفر صاحب روکیے فوراً اسے۔ جعفر صاحب، ہٹو ایسے، ہٹو ایسے، ہٹو، چھوڑو اسے۔ آؤ اٹھاؤ اسے، اٹھاؤ، دیکھو، اٹھاؤ جلدی۔ جعفر صاحب، کیا ہے یہ سب؟ آپ بھول گئے کہ حسین بھی ایک شیعہ ہے جو مولا علیہ السلام کو پہلا اور امام زمان علیہ السلام کو آخری امام مانتا ہے۔ آپ بھول گئے ہم کس کے پیروکار ہیں؟ میں نے
آپ سے کہا تھا اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ میری پیشکش کو درگزر کریں گے اور بھول جائیں گے، لیکن آپ نہیں مانے۔ ایک عالم کے لیے کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں، جیسے میرے لیے آپ ہیں ویسے ہی یہ حسین بھی ہے، اور مجھے یہ آپ سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ جس پہ بلا و مصیبت ہوتی ہے وہ خدا کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ آخر کیا منہ دکھائیں گے آپ روزے محشر؟ مولانا صاحب، معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اور آج آپ نے اسے بچا لیا، لیکن اگلی بار میں آپ کو زحمت اٹھانے کا موقع نہیں دوں گا۔ چلو یہاں سے، اور اگلی بار یہ تمہیں جہاں بھی دکھائی دے اس کی اچھی خاطر کرنا۔ چلو۔ جی حضور، آؤ۔ السلام علیکم۔ آخر کام کے خراب ہونے میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اتنا مارا ہے میرے بچے کو؟ خدا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ صبر کریے۔ حد ہوتی ہے، صاحب ثروت دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گئے ہیں کہ اپنے ہی دینی بھائی کو جان سے مار دے۔ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام اور ان کی محبت کا کوئی اثر نہیں۔ کیسی تعلیم، کیسی محبت؟ ہمارے قوم کے صاحب ہستی دنیاوی مستی میں مست ہیں، محبت کو درکنار۔ اگر دل نرم ہوتا تو قوم میں یوں تنگ دستی کا شکار لوگ جا بحق نہ ہوتے۔ پتہ نہیں ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ قوم اور قوم والوں کا درد سب کتابی باتیں رہ گئی ہے۔ یہ تو شکر مناؤ کہ خدا کی حجت والد الشفیق ہمارے کفیل ہے، ورنہ زمانہ تو ایسا ہے کہ ہمیں حقیر سمجھنے والے ہمارے وجود کو ہی پسند نہ کرے۔ آپ روئیے نہیں، ہم سب کے لیے غیب میں بیٹھا وہ امام سہارا ہے، اس کریم ذات پر بھروسہ رکھیے، مشکل کشا کا فرزند ہمارا نگہبان ہے۔ اچھا حسین، پتہ نہیں تمہیں ٹھیک ہونے میں کتنے دن لگ جائیں۔ اپنا خیال رکھو، اور اگر ہماری ضرورت ہو تو کاظم سے کہلوا بھیجنا۔ اچھا اب ہم سب چلتے ہیں، خدا حافظ۔ کاظم میرے ساتھ آنا۔ ہم آتے ہیں۔ ہم بھی چلتے ہیں، خدا حافظ۔ جی اچھا، ہم بھی چلتے ہیں۔ اچھا حسین، کچھ بھی کام ہو تو ہمیں بلا لینا۔ خدا حافظ۔ آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ یا امام، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس سے مدد طلب کروں؟ میرے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ان زخموں کی وجہ کو اپنے والد سے پوشیدہ رکھے ہوئے، اگر ان کو معلوم ہو جائیں گے تو انہیں بڑی شرمندگی ہوگی۔ جس طرح مجھے بھرے بازار میں مارا گیا ہے، اب تو شاید ہی مجھے کوئی وہاں پر نوکری دے، اور اس گھر میں میری شادی بھی غیر ممکن ہے۔ میرے معاشی حالات بد سے بدتر ہو جانے کا خدشہ ہے۔ مولا یا ماشاء میری مدد فرمائیے۔ میرے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کن ذہنی اور نفسی مشکلات سے گزر رہی ہے۔ آخر تمہارا باپ ہوں۔ ہاں مگر سوچو، جب میں تمہارے لیے اتنا فکر مند ہوں تو ہمارے آقا جو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے کتنا فکر مند ہوں گے۔ ان مشکلات میں ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک نسخہ میں جانتا ہوں۔ چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں وہ کام نہیں کر سکوں گا، مگر ہاں تم ابھی جوان ہو، شاید اسے انجام دے سکو۔ کون سا کام بابا؟ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں عالم دین سے یہ عمل سنا تھا کہ اگر کوئی شخص 40 شب بدھ مسجد کوفہ میں شب بیداری کرے اور مسجد کے اعمال بجا لائے تو اسے صاحب غیبت کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔
کیا کہا بابا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس عمل کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، لیکن اس کی تصدیق نہیں کر پایا۔ لیکن جب وہ عالم دین کہہ رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے، بات قابل قبول ہے۔ میں جاؤں گا بابا، میں ضرور جاؤں گا۔ میرے دل کی بے چینی یہ کہہ رہی ہے مجھے وہ سعادت نصیب ہوگی۔ میں جاؤں گا بابا، ضرور جاؤں گا۔ انشاءاللہ۔ لیکن میرے بیٹے، شب بدھ تو کل ہی ہے، اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تمہاری یہ حالت نہیں ہے کہ وہاں جا سکو۔ نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ میری تشنگی مجھے جود و سخا کے سمندر تک لے جائے گی۔ میں چلا جاؤں گا بابا، میں چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، ٹھیک ہے، ابھی تم کچھ دیر آرام کرو، میں دیکھتا ہوں کہ کھانے کے لیے کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ میرے بیٹے، تم نے مصمم ارادہ کر تو لیا ہے، لیکن یاد رہے جو بھی کرنا خلوص دل سے کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص عمل کی ہی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ، بس آپ دعا کیجئے بابا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ انشاءاللہ۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ میرے بیٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا مولاي یا صاحب الزمان، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابن الائمة الحجج المعصومین والامام علی الخلق اجمعین، السلام علیک یا مولا، سلام مخلص لک فی الولایت، اشہد انک الامام المہدی قولا وفعلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجنا۔ یہ تو شاید حسین ہیں، لیکن یہاں اتنی رات میں؟ سلام علیکم حسین، تم یہاں؟ وعلیکم السلام۔ جی آقا، خیریت ہے؟ الحمدللہ، لیکن تم اتنی رات گئے یہاں، کوئی خاص وجہ ہے؟ جی، حالات اور مشکلات کسی غلط جگہ نہ لے جائے، میں اس لیے یہاں پر آ رہا ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ میرے ساتھ ہوئے واقعات سے آشنا ہیں۔ میں کن مشکلات میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ روز بروز ایک نئی پریشانی، مشکل مجھے مایوسی کے اندھیرے میں ڈھکیل رہی ہے۔ میری یہ حالت دیکھ میرے والد نے مجھے ایک امید کی کرن دکھائی ہے کہ جس کے سبب میں اپنی تمام مشکلات سے چھٹکارا پا سکوں۔ کیا تم مجھے بھی بتاؤ گے وہ تجویز جو تمہارے بابا نے پیش کی ہے؟ جی، ان کے قریب کے ایک عالم دین نے 40 شب بدھ مسجد کوفہ کا عمل بتایا ہے کہ جس کے انجام دینے پر صاحب غیبت کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مجھے بھی خبر ہے اس عمل کی، اور کئی لوگ ان کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں، لیکن اخلاص عمل درکار ہے۔ نہایت ہی مشکل ترین راہ ہے، اور اس کے بعد بھی کامیابی حاصل ہونا، یہ تو ان کی عنایتوں پہ مبنی ہے۔ بس انہی کی عنایتوں کو حاصل کرنے میں یہاں پر آ رہا۔ آپ دعا کیجئے کہ میں اس عمل کو مکمل کر سکوں۔ کیوں نہیں، وہ تو سائل کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ تم ان کے دیدار کی حسرت رکھتے ہو، وہ تو خود ہم سے ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، مگر افسوس ہمارے کبھی اعمال
ان سے دوری کے سبب بنے ہوئے ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ آج 10ویں شب بدھ ہے، تجھے واسطہ ہے مظلومیت امیر المومنین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے جناب مسلم علیہ السلام کا، میری ان کاوشوں کو منزل اختتام تک پہنچا دے۔ میں اپنے آخری امام کے دیدار کے لیے ترس رہا ہوں، میں اپنا حال دل ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا، میں کس کا واسطہ دوں؟ میں آپ کی جدہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ میرا مولا، میں آپ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کی جدہ کا، مجھے آپ کی زیارت سے مشرف فرمائیے، مجھے آپ کی زیارت سے مشرف فرمائیے۔ لگتا ہے آج مسجد میں کوئی رکا ہی نہیں۔ ارے یہ کیا، میں تو اپنا رومال ہی لانا بھول گیا۔ اگر میں مسجد میں گیا اور منہ سے خون آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ سردی سے بچنے کے لیے میرے پاس چادر بھی نہیں ہے، بس یہ آگ ہے اور تھوڑا سا قہوہ۔ میں ایک کام کرتا ہوں، یہیں پر بیٹھ جاتا ہوں۔ آج 40ویں شب بدھ ہے، میں نے اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے بہت سی زحمتیں برداشت کر لی۔ میری ساری پریشانیاں ایک طرف، میں نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر امام علیہ السلام کا دیدار نہ ہوا تو میں اپنے لیے کیا سمجھوں؟ کل تک تو میں دوسروں کی نظروں میں گرا ہوا تھا، آج میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا۔ کیا میں اس لائق بھی نہیں کہ امام علیہ السلام کا دیدار ہو؟ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے امام سے مجھے ملا دے۔ میں امام کے دیدار کا متمنی ہوں، میں امام کے دیدار کا متمنی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو حسین؟ ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کی شکل بھی جانی پہچانی سی نہیں ہے۔ آپ کون ہیں اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ کیا آپ بنو تمیم یا بنو خزرج یا بنو قیس یا بنو قلب سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں؟ تو کیا آپ آسمان سے زمین پر تشریف لائے ہیں؟ ارے یہ کیسا شخص ہے؟ میں اتنی بے رخی سے اس سے پیش آ رہا ہوں لیکن یہ مسکرا رہا ہے۔ میرے قبیلے کے بارے میں جان کر کوئی فیض حاصل نہ ہوگا۔ تم بتاؤ، اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے بھی نہ پوچھو، میری حاجتوں کو جان کر کیا کر لو گے؟ بتا دینے میں بھی تو کوئی حرج نہیں۔ خیر، سردی بہت ہے، میرے پاس تھوڑا سا قہوہ ہے،
یہ لو، یہ پی لو۔ ارے یہ کیا؟ میں نے آپ کو پینے کے لیے دیا تھا، نہ کہ ہونٹوں سے لگانے کے لیے۔ تم پی لو اور مجھے اپنی باتیں بتاؤ۔ یہ کیا؟ اس سے پینے کے بعد تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شخص میرے وجود میں داخل ہو گیا ہے، اس کی محبت کی طرف مائل ہو گیا ہوں۔ تم مجھے اپنے دل کی باتیں بتاؤ۔ میں ایک غریب و نادار شخص ہوں۔ جب سے اپنے آپ کو دیکھا ہے اس دن سے آج تک غریبی، مفلسی اور تنگ دستی میں ہی پایا ہوں۔ کچھ سالوں سے میرے سینے میں زخم ہے، جس کی وجہ سے جب میں کھانستا ہوں تو منہ سے خون آ جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر جہاں پر رشتہ بھیجا تھا وہاں سے انکار ہو گیا۔ پریشان نہ ہو، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور اس جگہ تمہاری شادی بھی ہو جائے گی جہاں تم چاہتے ہو۔ البتہ بات رہی تنگ دستی کی تو تم اسی حالت میں اس دنیا سے جاؤ گے۔ شکریہ مرد مومن، کیا آپ میرے ساتھ جناب مسلم علیہ السلام کی قبر تک چلیں گے؟ ہاں حسین، کیا 2 رکعت نماز ہدیہ مسجد ادا نہیں کرو گے؟ جی ضرور۔ کچھ دیر کی گفتگو سے ہی حسین کے دل کو تو یقین ہو گیا کہ وہ امام ہی ہیں جو اتنی شفقت سے پیش آ رہے ہیں، لیکن آنکھوں کو یقین اس وقت ہوا جب ان کا نور اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے آقا، میرے مولا، وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر۔ میں نے کیوں آخرت پر دنیا کو ترجیح دی؟ میں نے کیوں اپنے امام کو پہچان نہ پایا؟ میں نے کیوں دنیاوی حاجتوں کو سبقت دی؟ جو امام میری روح کی بیماری کو شفا دے سکتے تھے، ایک قلیل حاجت کے عوض اتنی قیمتی شفا کو ترک کر دیا۔ آقا، میرا مولا، میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ کیا آپ کے قریب رہ کر بھی آپ کو نہیں پہچان پایا؟ مولا، شاید میری آنکھوں پر دنیاوی حاجتوں کے پردے پڑے رہ گئے کہ میں اپنے روحانی باپ سے انجان رہا۔ وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر۔ تو کیا مسلسل گریہ و زاری کے بعد تمہاری ملاقات دوبارہ امام علیہ السلام سے ہو سکی؟ نہیں، امام علیہ السلام کے مطابق میری بیماری تو زائل ہو گئی۔ جب یہ خبر کچھ دنوں بعد عام ہوئی کہ امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے شفا بخشی ہے، تو جس شخص نے مجھے بھرے بازار میں ذلیل کیا تھا، ایک دن وہ میرے گھر آیا۔ بیٹا حسین، مجھے معاف کر دو، میں اپنی دنیا کی دولت میں غرق ہو گیا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ تم میرے دینی بھائی ہو۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ نہیں، میں تبھی سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا اگر تم مجھ سے رشتہ جوڑنے کے لیے راضی ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح میری شادی کا انتظام بھی ہو گیا۔ حالانکہ تنگ دستی ابھی بھی باقی ہے، لیکن اس تنگ دستی میں شکر و اطمینان ہے کہ میرے مولا نے مجھے مطمئن کر رکھا ہے۔ لیکن تا حیات مجھے ایک افسوس رہے گا کہ کیوں میں نے مولا کی حضوری طلب نہیں کی،
کیوں میں نے اپنے مولا کی محبت پر دنیا کی محبت کو ترجیح دی؟ مانگتا تو ان کی محبت مانگتا، مانگتا تو نفس کی پاکیزگی مانگتا، مانگتا تو ان کی غلامی مانگتا۔ یہ مجھے افسوس رہے۔ حسین، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ اگر ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں صرف امام کو مانگتی تو ہمارے آقا و مولا غیبت کی تنہائی میں یوں زندگی بسر نہ کر رہے ہوتے۔ ہمارے مولا دنوں رات ہمیں یاد کرتے ہیں، ہماری فریادوں کو سنتے ہیں، ایک پل کے لیے بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ لیکن ہم جب دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں دنیا کی آرزو ہوتی ہے، انہیں اس وقت یاد کرتے ہیں۔ اے کاش کہ سب مل کر ایک ساتھ اخلاص کے ساتھ انہیں پکارتے تو یہ طولانی غیبت کی مدت ختم ہو جاتی۔ الہی اخرج حب الدنیا من قلبی، الہی آمین، الہی اخرج حب الدنیا من قلبی، الہی آمین، الہی اخرج حب الدنیا من قلبی۔ الہی آمین۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم